ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اس محفل پاک کے انتظامات کیے، اہتمام کیا، مجھے بھی دعوت دی، آپ کو بھی بلایا۔ اللہ ان کو بھی دو جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، وقت چونکہ بہت ہو چکا، اور میں ویسے بھی حضرت قبلہ علامہ عمار شاکر صاحب آپ بڑے دل نواز خطیب ہیں، آپ کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے اور ذوق بھی دیکھا ہے۔ میں تو بڑا بے ذوق سا بندہ ہوں، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، بس چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے میری بات پر تو میں آپ کو سلام عقیدت پیش کر کے روانہ ہوں گا۔ اس کائنات میں سب سے کامل، مکمل اور اکمل ہستی میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے صلی اللہ۔ یہ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں سارے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے نا مجھے سمجھ آئے گی۔ یہ تو ذوق والے احباب بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں میں نور چمک رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں نظر آنی چاہیے، اس لیے کہ رات یہ ایک رات نہیں، کہا زندگی کی ہر رات حضور کے نام پہ قربان ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تے وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا تے پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جیو اس ملوں میں مل جاوے اتھوں سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھ نہیں اوندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ ساری زندگی کی ساری راتیں حضور کے نام لگا دیں پھر بھی حق شکر ادا ہو سکتا، تو آج کی رات حضور کے نام لگائیں۔ اور ویسے بھی جو جاگ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جاگنا رائے گا جائے گا؟ جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی، جاگن رات نو جنہاں نو، یہ زیادہ میں آپ، یہ میرے پیچھے جو دوست بیٹھے ہیں میں آپ کو مخاطب کر کے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ جاگن رات نو جنہاں نو جاگ لگی تے سون واگلیاں دے بھاگ ستے رہندے، تو ہم تو قسمت جگانے آئے بیٹھے ہیں حضور کی محفل پاک میں۔ میں دوبارہ جملہ بول دیتا ہوں، اس کائنات میں سب سے کامل، مکمل اور اکمل ہستی میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا، حضور کے میلاد پاک کا ذکر کرنا، ربیع الاول شریف کا مہینہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کا، میلاد کا ذکر کرنا۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا میلاد کون سا صیغہ ہے، ظرف زمان مراد ہے، ظرف مکان مراد ہے، میں اس بحث میں، علمی بحث میں نہیں جانا چاہتا، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ میلاد کا مطلب ہے کہ حضور کا دنیا میں آنے کا ذکر کرنا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور کے پیدا ہونے کا، یہ سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ میلاد بڑا عمل توحید ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میلاد سے توحید خطرہ ہو جاتا ہے، توحید کی آبیاری نہیں ہوتی، تو یہ بات ذہن میں بٹھا کر لے جائے گا، سب سے بڑا عمل توحید حضور کا میلاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میلاد منا کے یہ اعلان کرتے کہ حضور پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہو وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات بھی سمجھیں، ہمارے ایمان اور ہماری توحید کا معیار دیکھیں کیا ہے۔ اس کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے، نباتات سے جمادات افضل ہیں، جمادات سے حیوانات افضل ہیں، حیوانات میں انسان افضل ہیں، انسانوں میں مسلمان افضل ہیں، مسلمانوں میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل ہیں، صحابہ و اہل بیت سے انبیاء افضل ہیں، انبیاء سے رسول افضل ہیں، رسولوں سے اولو العزم پیغمبر افضل ہیں، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کی شان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آگے آمنہ کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، حضور جیسا کوئی نہیں کائنات میں، لیکن پھر بھی حضور کا میلاد منایا جائے، اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے حضور مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ یہ
پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، ورنہ شان مصطفیٰ تو دیکھیں. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اس نے کہا دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا دلیل تیری مرضی کی، تو بتا کیا دلیل چاہتا ہے. مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے، جتوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے. کائنات میں وہ کون سی شے ہے جہاں پر حکومت نہیں ہے پیارے مصطفیٰ کی؟ کہا تو دلیل مانگ، تیرا مطالبہ کیا ہے؟ تیرے مطالبے پہ دلیل عطا کروں گا، پھر کلمہ پڑھ لے گا؟ اس نے کہا میں پڑھ لوں گا. یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذات کا کافر بھی ہو نا، اس کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر نبی سچا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. ذات کا کافر ہے لیکن کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں کہوں گا تو آپ مجھے کچھ دکھا دیں گے. حضور نے فرمایا مطالبہ کر کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں وہ فلاں ٹہنی ہے، وہ شاخ ہے، اگر وہ ٹوٹ کے آپ کی گود میں آئے میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور نے ٹہنی کو اشارہ کیا، ٹہنی ٹوٹ کے حضور کے دامن میں آ گئی. کائنات کی ہر شے حضور کی بات مانتی ہے، کائنات کی ہر مخلوق حضور کی زبان سمجھتی ہے. وہ ٹہنی حضور کی گود میں آئی، اس نے بے ساختہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے دیکھا یہ مسلمان ہو گیا، ٹہنی کو مخاطب کیا. امام طبرانی نے موجم میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے، نہ ملی تو میں ذمہ دار ہوں دکھا دوں گا. امام طبرانی کی موجم جا کے پڑھ لیں. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ کام ہو گیا ہے، اب جا کے اپنی جگہ پہ واپس جڑ جا. حدیث میں لکھا ہے وہ ٹہنی جا کے اپنی جگہ پہ واپس جڑ گئی. آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا پرانے زمانوں کی باتیں ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر میزائل داغ دیا جائے آپ اس کا ہدف بھی بدل سکتے ہیں، رستے میں تحلیل بھی کر سکتے ہیں. یہ پرانے زمانوں کی باتیں ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج کا زمانہ جس میں تیر کا رستہ بھی بدلا جا سکتا ہے، رستے میں ختم بھی کیا جا سکتا ہے. حضور کو پتا تھا قرب قیامت میں لوگ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیروں کے رستے بدلیں گے، ان کو ختم کریں گے. فرمایا یہ قیامت کے لیے میں ثابت کر دینا چاہتا ہوں میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. یہ دور جو 1400 سال پہلے میں جی رہا ہوں، یہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں ظاہری طور پر، یہ بھی میرا دور ہے. جو قرب قیامت میں ترقی کا دور آئے گا وہ بھی میرا دور ہے. کوئی یہ نہ کہے قرب قیامت میں کہ نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آج ترقی آ گئی. حضور نے فرمایا میں ٹہنیوں کو توڑ بھی دیتا ہوں، دوبارہ ٹہنیوں کو جوڑ بھی دیتا ہوں. ایک شخص اور آیا حضور کی بارگاہ میں. علامہ حیتمی نے مسند الفردوس میں حدیث پاک کو لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ. حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لکھا کہاں ہے، لکھا کہاں ہے. مسند الفردوس میں لکھا ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ شخص آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. حضور فرمایا لاؤ. سامنے آیا. حضور فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ مجھے کچھ دکھائیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور فرمایا کیا چاہتا ہے؟ مطالبہ تیرا پورا میں کروں گا، تو کلمہ پڑھ. اس نے کہا وہ فلاں پتھر جو پانی کے اس پار پڑا ہے اگر تو آپ کے پاس آئے پانی کے اوپر تیرے تو میں مان جاؤں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور نے یوں پتھر کو اشارہ کیا، پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. میاں والی بلا کے غیور سنی مسلمانوں، حضور کی شان سن کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضور کا ذکر سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی؟ اور یہ رات کے اس پہر آپ صبح سے نکلے کام کاج میں گئے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور کی محبت نے بٹھا رکھا ہے. اور وہ مٹھاس جو سینے میں پیدا ہو رہی ہے نا، وہ جسے کہا تھا تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. یا رسول اللہ آپ کا ذکر تو مٹھاس ہے. حضور نے اشارہ کیا، پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا آیا. کائنات نے کبھی پتھر پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نہیں دیکھے، پر حضور وہ شان رکھتے ہیں کہ پتھروں کو پانی کے اوپر تہرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور شان سنیں حضور کی. ابو جہل کی مٹھی میں کنکر لے کر آیا اور کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتا ہے میرا مطالبہ یہ ہے تو بتا.
میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو مٹھی میں ہے وہ بول کر بتائے کہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر مٹھی والی چیز بتائے تو پھر میں مانوں گا۔ حضور نے یوں اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ یہاں حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے لوگ بیٹھے ہو، میں ایک بات کر جاؤں گزرتا اس روایت سے ایک اور بات کر جاؤں۔ وہ جو پتھر تھے نا ابو جہل کی مٹھی میں، ان پتھروں سے کبھی سوال کرو، پتھروں تمہارا کام بولنا نہیں، بولتے کیوں ہو؟ وہ پتھر کہتے ہیں ذات کے پتھر ہیں، لیکن کبھی عزت رسول پہ بات آ جائے تو پتھر رہ کے بھی خاموش رہ سکتے۔ اور یارو پتھر بھی حضور کی ناموس پہ خاموش نہیں رہتے، اور اگر جیتا جاگتا انسان حضور کی ناموس کی بات آ جائے تو خاموش رہ جائے، یہ کبھی ہو سکتا؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ یہ حضور کے اختیار ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس بات کو لوگوں سے منوایا کہ میں خدا کی مخلوق ہوں، وہ خالق ہے کائنات کا، اور میں پیدا ہوا، اور جو خدا ہو وہ پیدا کل هو اللہ احد۔ آپ فرمائیے اپنی زبان مبارک سے کہ اللہ ایک ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، باشعور لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ چاہتا تو اپنے بندوں سے خود نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ لیکن اس نے کہا کل، محبوب آپ فرمائیں اللہ احد، اللہ یعنی وہ رب اپنی وحدانیت کا بیان کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتا، زبان مصطفیٰ سے کہلواتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آج کچھ لوگ ڈائریکٹ خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ خدا سے کلام کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا ہو کے کہتا ہے میں خدا ہو کے بھی اپنے بندوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، واسطہ مصطفیٰ سے کرتا ہوں، وسیلہ مصطفیٰ سے کرتا ہوں۔ آج کوئی شخص انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، بندہ ہو کر خدا سے کلام کرنا چاہے مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر، تو خدا کو اس کے واسطے کے بغیر کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری بارگاہ میں جس نے بھی آنا ہے میرے محبوب کے در پہ آ جائے، اور محبوبہ جو تیرے در پہ آ گیا وہ میرے در پہ آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا محبوب میرے بندے تیرے پاس آتے ہیں، پھر آ کے تیرے پاس میرا پتہ پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے مصطفیٰ جو آپ کے در پہ آ گیا وہ میرے در پہ آ گیا ہے، جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا وہ میری بارگاہ میں۔ یہاں کوئی دوئی نہیں ہے، یہاں شراکت نہیں ہے، یہاں تو محبوبیت ہے۔ اور میرے امام نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے، سارے بولیں ذرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے۔ حضور اللہ کے حبیب ہیں کہ شریک ہیں؟ بولیں، پتہ ہے حبیب اور شریک میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہو، سانجا 5 مرلے کا پلاٹ ہے، شریک وہ ہے جو آدھے کا 2.5 مرلے کا مالک ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اپنے پاس سے بات کر کے چلا گیا اور یہ محبوب خدا کہتے ہیں مصطفیٰ کو، تو یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں حدیث سنا دوں۔ سنیو، شعر سن کے بڑے سبحان اللہ کہتے ہو، حدیث سن کے اگر تو آپ حدیث سن کے بعد میں انصاف کریں گے، کسی کو کہنے کا موقع نہیں دیں گے، تو پھر دیتا ہوں کہ سنی شعر پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، میاں صاحب کے حدیث پہ کہتے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کی تھوڑی آواز کھول دیں۔ اب جو حدیث پاک سنانے لگا ہوں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھی ہے۔ حضرت امام محمد بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں حدثنا زماد بن صالح عن سلمة بن وهرام عن اکرمہ عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه فخرج اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع حديثهم قال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما۔
سنیو میں حضور کا وہ فرمان پڑھ رہا ہوں، لفظ میرے ادائیگی کر رہے ہیں لیکن یہ وہ لفظ ہیں جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہے تھے۔ وَدَخَلَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى روحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ اللہ وَأَنَا حبیب اللہ وَلَا فَخْرَ۔ دروازہ نبوت پہ صحابہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں، پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں آدم صفی اللہ، دوسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، تیسرے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، چوتھے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔ آگے حضور کا ذکر آ رہا تھا، حضور خود تشریف لے آئے، فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا، میں نے تمہارا تعجب بھی دیکھا، بے شک آدم صفی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، پر دل کے کان کھول کے سنو، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، تاجدار ختم نبوت۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضور اللہ کے شریک نہیں، حضور اللہ کے، اور شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کا مالک ہوتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، فرمایا اللہ مجھے عطا فرماتا جاتا ہے اور میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ ساری مخلوق میں باڑا بٹ رہا ہے دربار رسالت معاب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ رفت، یہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود حضور کے بارے میں جب ہم شان بیان کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہستی جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ہستی جو کائنات میں سب سے اکمل، کامل اور مکمل ہے، وہ بھی خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ گویا میلاد کا جلسہ توحید کا جلسہ ہے، میلاد کا جلسہ حضور علیہ السلام کے اس مقصد کا جلسہ ہے جس مقصد کے لیے حضور دنیا میں آئے، اور حضور علیہ السلام کا واسطہ چھوڑ کر ہمیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنا، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ امت محمدی ہے، یہ کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے کہ جو تھوڑے سے کمالات دیکھے اور شرک پہ آمادہ ہو جائے۔ وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے سامری جادوگر کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، انہوں نے پیچھے بچڑے کو بولتا ہوا دیکھا تو خدا کو بلا بیٹھے، شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور یارو ہم نے تو ہواؤں میں اڑتے ہوئے جہاز دیکھے ہیں، ہم نے تو بڑی بڑی ٹیکنالوجی، آج کے دور میں ساری دنیا سمٹ کے آپ کے ایک کلک کے اوپر آ گئی، گلوبل ویلیج بن گئی۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ ساری ترقی دے کر ہم نے تیکھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا ساری کائنات کو۔ ہم نے کہا یہ ساری کائنات قربان ہے محمد عربی کے قدموں کے اوپر۔ یہ توحید کے جام ہے جو پیارے مصطفیٰ نے پلائے ہیں۔ اور میدان احد میں کھڑے ہو کے حضور نے کہا تھا واللہ لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا لوگوں مجھے تم پر یہ کوئی خوف نہیں، میرے بعد تم شرک کرو گے، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے میں نے تمہیں توحید اس طرح کی سکھا دی ہے، پڑھا دی ہے کہ قیامت تک یہ امت جب بھی جڑی رہے گی، اس کی اکثریت سواد اعظم جڑا رہے گا، میرے خدا کی وحدانیت کے ساتھ بھی جڑا رہے گا، مصطفیٰ کی رسالت کے ساتھ بھی جڑا رہے گا۔ یہاں پہ رک کے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے میری طرف۔ آج آپ جائیے گا، موبائل تو سارے یوز کرتے ہیں، گوگل کیجئے گا یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیے گا، مصنوعی ذہانت سے پوچھ لیے گا، اے آئی سے لیں، رائے لیں کہ پورے عالم اسلام میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان سب میں سے سب سے بڑا گروہ، سب سے بڑی جماعت کون سی ہے؟ آج آپ نے پوچھنا ہے جا کے، پڑھے لکھے باشعور لوگ بیٹھے ہو، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، فیصلہ میں نہیں دے رہا، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو جواب یہ ہے، پورے عالم اسلام میں جو سب سے بڑی جماعت ہے 80% اہل سنت و جماعت ہے۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا، حضور کے حوض کوثر کے جام انہیں عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے، انہیں عقیدہ حق اہل سنت پہ زندگی اور موت عطا فرما۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت پہ کتنے لوگ ہیں؟ 80%۔
اور حضور کا فرمان ہے، بخاری میں لفظ موجود ہے، میری امت کی اکثریت جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، قیامت تک یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور جو 80% امت ہے، باقی جتنے فرقے ہیں، باقی جتنے گروہ ہیں، باقی جتنی جماعتیں ہیں، کوئی 2%، کوئی 4%، کوئی 6%، کوئی 11%، بس۔ لیکن ایک اہل سنت و جماعت 80% پوری دنیا کے اندر۔ پڑھے لکھے باشعور لوگ بیٹھے ہو، آج کل ایک چورن بکتا ہے دنیا میں کہ بکھرنا نہیں چاہیے، فرقے نہیں بننے چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، افتراق نہیں ہونا چاہیے، فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پر، میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اس لیے میں نے کہا میں فرقہ واریت کا قائل نہیں، لیکن آپ پہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں، فیصلہ آپ مجھے کر دیجئے گا۔ 100% جماعت ایک جگہ پر کھڑی ہے، اس میں سے 5 لوگ الگ ہو جاتے ہیں، 95 ایک سائیڈ پہ رہ جاتے ہیں، 5 ایک سائیڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ فرقہ واریت 95% والے نے کی ہے کہ 5% والے نے کی ہے؟ بولیں، یہ 5% والا فرقہ واریت خود کرے اور خود کہے کہ فرقہ واریت اچھی نہیں ہوتی، ہم تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں، جہاں بیٹھو پرچار کرو اس بات کا۔ اس پورے عالم اسلام میں اعظم ہے ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جب 73 فرقے بن جائیں، 72 جہنمی ہو جائیں، ایک جنتی ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ سچا کون سا ہوگا؟ فرمایا قرب قیامت میں وہ سچا فرقہ وہی ہوگا جو میری امت کی اکثریت ہوگی، اور وہ ہوں گے جو میری سنت سے بھی پیار کرتے ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقے سے بھی پیار کرتے ہوں گے۔ پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے اس فرقے کے ساتھ۔ یہ وہ جو گروہ اور جماعت ہے جسے حضور نے حق والا اور پورے عالم اسلام میں 80% ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر دعوت فکر دیتا ہوں اس 5% والے کو، اس 4% والے کو، میاں یہ فرقہ واریت اچھی نہیں ہوتی، آؤ امت کی اکثریت کے ساتھ جاؤ، آؤ ایک ہو جاؤ اور حضور کا میلاد مناؤ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، وہ جن کے اشاروں کے اوپر سورج بھی ناچ کرتا ہو، وہ جن کے اشاروں پہ چاند بھی گھومتا ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن حضور پنگوڑے میں موجود تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں دیکھتا ہوں چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، میں دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ آگے پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ پھر میں دیکھا کہ پنگوڑے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضور کی انگلی جدھر جاتی ہے چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ یہ چاند کھلونا بن کے مصطفیٰ کی انگلی پہ چل رہا ہے، اور میاں مولا علی شیر خدا کی نماز رہ جائے، حضور سورج اشارہ کریں تو پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، وہ اشارہ کریں تو درخت سلام دیں، وہ اشارہ کریں تو پتھر بولنا شروع کر دیں، وہ اشارہ کریں تو ٹہنیاں ٹوٹ کے گود میں آئیں اور واپس جڑ جائیں۔ ہم نے کہا اتنی شانوں والا، اتنی رفعتوں والا، اتنے مرتبے والا وہ مصطفیٰ، وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا، کیونکہ وہ پیدا ہوئے ان کا میلاد ہے، اور لم یلد ولم یولد، خدا کو نہ کسی نے جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، وہ اس سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میلاد منانے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی توحید مضبوط ہوتی ہے، ہم توحید پہ پیرا دینے والے لوگ ہیں، ہمیں توحید کے جام ہمارے مصطفیٰ نے پلائے ہیں۔ اور میں نے کہا ہم نے سمندروں کے سینے کو چیرتے ہوئے بڑے بڑے جہاز دیکھے ہیں، پر ہم نے اس دربار رسالت سے رخ نہیں پھیرا، ہم نے خدا کی وحدانیت اور توحید سے رخ نہیں پھیرا، اس لیے کہ ہمیں توحید کے جو جام پلائے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ کہا یا رسول اللہ آپ آئے تو عقل بھی جوان ہو گئی، عشق بھی جوان ہو گیا، اور عقل شعور ایسا کہ ساری کائنات میں بڑے بڑے نظارے دیکھے، پر آج بھی ہم خدا کی توحید پر بھی قائل ہیں، اس کی وحدانیت پر بھی قائل ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، پر آج بھی جب گردن کرتی ہے تو عشق مصطفیٰ میں کرتی ہے، آج بھی جان پیش کرتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہا دنیا میں جہاں بھی جانا چراغ عقل ساتھ لے کر جانا، بڑے کام آئے گی، پر جب دربار رسالت میں آنا عقل کو ساتھ لے کر نہیں آنا۔ اس لیے یہاں جو عقل لے کر آئے وہ ابو جہل بن جاتا ہے، جو عشق لے کر آئے وہ یار غار بن جایا کرتا ہے۔ یہاں جو عقل لے کر آئے وہ ابو لہب بن جاتا ہے، جو عشق لے کے آئے وہ بلال حبشی بن جایا کرتا ہے۔
پہلا فائدہ میلاد کا یہ ہے کہ ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے اور خدا پیدا نہیں ہوتا. پیدا ہونے کا تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ حضور مخلوق ہے. دوسری بات, دوسرا فائدہ میلاد منانے کا, میلاد منانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس امت کو یہ سبق یاد رہے, حضور اللہ کے آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 1500 سال گزر گئے, 1500 سال حضور کی ولادت مبارک کو. آج بھی اس امت نے یہ سبق اتنا پکا یاد کیا ہوا ہے. بڑے بڑے کذاب آئے, مسیلمہ جیسے, طلیحہ جیسے, اور جو ہے وہ متنبی جیسے کذاب, اور مرزا قادیانی جیسے, لیکن اس امت نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا. کہا 1400 سال گزر گئے, ہم اسی فرمان کے اوپر قائم ہیں, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی بن کے آیا ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا ختم نبوت زندہ باد. لہرا کے بھائی سارے ذرا محبت کے ساتھ, حضرت ٹھہرے, میں نعرہ لگاتا ہوں, ذرا آپ محبت کے ساتھ, جب ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں تو 2 دفعہ زندہ باد کہیں ذرا محبت کے ساتھ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ایک جملہ اور بھی کہہ رہا ہوں یہاں, ہمارے اوپر تم اعتراض کرتے ہو کہ ہم توحید پر سمجھوتا کریں گے, اور میاں 15 گزر گئے, ہم نے تو رسالت و نبوت پر سمجھوتا نہیں کیا, ہم نے تو نبوت اور رسالت کا دامن نہیں چھوڑا. تم ہمارے اوپر الزام یہ لگاتے ہو کہ خدا کا دامن چھوڑیں گے. ہم نے نہ کا دامن چھوڑا ہے, نہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑا ہے, نہ ختم نبوت کا دامن چھوڑا ہے. ہم یہ اقرار کرتے ہیں ہر سال میلاد منا کے کہ کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا, ایک آخری نبی بن کے دنیا میں آئے, اور وہ میرے اور آپ کا اور رب سے آخری نبی ہیں. فرمایا انا آدم لمنجلد فی طینتہ وانا خاتم النبیین. فرمایا آدم کا بھی گارا تیار جا رہا تھا, اس وقت بھی اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہوا تھا. حضور تو اس وقت کے آخری نبی ہیں جب کچھ بھی نہیں بنا تھا, اللہ نے میرے محبوب کے سر کے اوپر آخری نبی ہونے کا تاج سجا دیا. اس لیے ہم نے تو رسالت و نبوت پر بھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تم الزام لگاتے ہو کہ توحید پر کمپرومائز ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. میلاد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس امت کو سمجھ آ جائے 1500 سال گزر گئے, حضور اللہ کے آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی, مطلب بالفاظ دیگر. حضرت علامہ صاحب سمجھتے ہیں جب الفاظ دیگر کہتے ہیں تو جملے بدل رہا ہوں, بات وہی ہے کہ ہم نے میلاد کا جلسہ رکھا تو میلاد کا جلسہ بیک وقت خدا کی توحید کا بھی جلسہ ہے, رسول اللہ کی رسالت کا بھی جلسہ ہے, اور حضور کی ختم نبوت کا بھی جلسہ ہے. حضور کی ختم نبوت کا جلسہ ہے. یہ جلسہ کوئی عام ہے, عام محفل ہے, عام مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اعلان کر رہے ہیں ہم اس خدا کو مانتے ہیں. وہ خدا کتنی شانوں والا ہے جس نے پیارے محمد جیسا بنا دیا ہے. حضور جیسا کائنات میں کوئی آیا نہیں ہے, حضور جیسا نہ کائنات میں کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. یہاں پہ برے صغیر میں ایک شخص نے اتنی لمبی زبان کر کے کہا تھا, کتاب لکھی پوری, کہ اللہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے کہ آنے واحد میں کروڑوں محمد بنا دے. پھر اس کے مقابلے میں علامہ فضل خیر آبادی نے کتاب لکھی تھی امتناع النظیر کے نام سے, اور یہ ثابت کیا دلائل کے ساتھ اس کائنات میں, اور اقبال نے اس کے اوپر تصدیق کی. اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا کوئی آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. خدا نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں, اور نہ ہی یہ ممکن ہے, کیونکہ ساری کائنات خدا نے اپنے پیارے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے کی گونج ڈالیں, اور یہ ساری مسجد اور جامعہ فیضان مدینہ کی دیواروں کو گواہ بنا لیں. یا رسول اللہ, ہم وہ میلاد منانے والے ہیں, ہم وہ آپ کے لیے کہنے والے ہیں کہ ساری کائنات آپ کے لیے بنی, تمہارے لیے کا ذرا ذوق ہو. زمین و زمان, مکین و مکان, چنو چنا, بنے دو جہاں, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, اور جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے, عطائے عرب, جلائے کرب, فیوز عجب بغیر طلب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, برب جہاں تمہارے لیے. اور اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تواں
یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی اپنے محبوب کے لیے ہے، تو دوسرا محمد کائنات میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی نظیر اس کائنات میں آ سکتی، اس لیے حضور آخری نبی بن کر آئے، دنیا میں کوئی اور نبی آ سکتا۔ علماء نے یہاں ایک اور بھی بات لکھی ہے، اتنا پختہ نظریہ ہے ختم نبوت کا، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ تو کافر ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی اس سے دلیل مانگے کہ تو اگر نبی ہے تو دلیل دے، اسی وقت دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے دلیل مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی جب پیارے مصطفیٰ اپنی زبان مبارک سے فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ دو فائدے میں نے میلاد کی محفل کے آپ کو سمجھائے اور حضور کے دامن کا تذکرہ۔ پہلی بات، میلاد منانے سے توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، میلاد منانے سے ختم نبوت کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے حضور کا میلاد منا کے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ تیسرا اور آخری بات میں سمیٹنے کی طرف لے کے آتا ہوں، میلاد منانے والا اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ آپ نے توجہ نہیں کی شاید میری بات کے اوپر، میلاد سے یہ دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا، اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت میرے اور آپ کے آقا ہیں صلی اللہ، حضور سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ تو جب حضور دنیا میں آئے، میلاد کا جلسہ اسی بات کا اعلان ہے کہ حضور دنیا میں آئے ہیں، حضور کے دنیا میں آنے کے شکر میں ہم میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ حضور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، ماشاءاللہ علماء تشریف لائے، عشاقان مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں محفل پاک کے اندر، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جو بات چھیڑی ہے، میں نے تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میلاد منانا آپ کی فطرت میں اور آپ کے باطن میں یہ اجاگر کرے گا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، آپ کی زندگی سنورے گی میرے عزیزو۔ یہ میلاد کا جلسہ صرف اور صرف عقیدہ نہیں ٹھیک کرتا، عمل بھی ٹھیک کرتا ہے۔ یہ میلاد سے عمل بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی سیرت میں نکھار آتا ہے، آپ کے عمل میں نور آتا ہے، اس لیے کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کریں گے جو کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایمانداری سے ایک بات بتانا، کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور ہیں، اور اگر کوئی سب سے بڑی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا تو چھوٹی نعمتوں پر کیا شکر ادا کرے گا؟ سب سے بڑی نعمت پر شکر ادا۔ وہ بچیاں تھیں نا جو بنو نجار کی، وہ بنو نجار کا محلہ، وہ جہاں آج بھی جنہوں نے دیکھا ہے مبارک ہو، جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کریں آج میلاد کے صدقے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ جلدی جلدی مدینے چلا جائے۔ آج کی محفل میلاد پاک میں آنے والا کوئی ایسا نہ ہو دنیا سے جائے تو اس حالت میں جائے کہ اس نے مدینہ دیکھا ہو، اور کبھی اسباب اجازت نہ دیں تو میری دعا ہے آپ آمین کہہ دیں، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ یا اللہ جو مدینے نہ جا سکے آخری دم ہو پیارے مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما دے، یہ مدینہ مدینہ بن جائے، دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مدینہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بنو نجار کی بچیوں نے جو ترانہ پڑھا تھا نا، جو نعرہ لگایا تھا، وہ کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور پھر اگلے جملے کہے تھے وجب الشکر علینا، کہا وہ سونی صورت والا آ گیا ہے، وہ پیارا آ گیا ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑا خوبصورت نقیہ کھینچا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ بچیاں یہ کہہ رہی تھی اردو میں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ جو عالی کہا نا حفیظ جلندری نے، ہم ہیں بچیاں نجار کے، میلاد منانا اعلیٰ لوگوں کا کام ہوتا ہے، میلاد منانا، میں دوسری بات اس کی متضاد نہیں کہتا، خود سمجھے جس نے سمجھنا ہے، میلاد منانا اعلیٰ لوگوں کا کام ہے، اور یہ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی شکل میں ہمیں نعمت عطا فرما دی۔ وہ بچیاں یہ کہہ رہی تھی طلع البدر علینا، علماء بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی، بچیاں بڑی سمجھدار تھیں، انہوں نے حضور کے چہرے کی تعریف کی ہے تو کیسے کی ہے؟ حضور کے چہرے کو چاند کہا، پر صرف چاند نہیں بدر کہا۔ عربی میں چاند کے لیے بڑے سارے لفظ بولے جاتے ہیں، پہلی رات کا چاند ہو تو اسے ہلال کہتے ہیں،
عام راتوں کا چاند ہو تو اسے قمر کہتے ہیں، لیکن جس رات پوری جوانی میں آب و تاب میں جوبن میں چمک رہا ہو نا 14ویں رات کا چاند، اسے عربی میں بدر کہتے ہیں۔ ان بچیوں نے ہلال بھی نہیں کہا، قمر بھی نہیں کہا، بلکہ کہا طلع البدر علینا، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات دا، چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں او پیا عمدہ جے نوشہ برات دا، اور کہا وہ سونے چہرے والا آ گیا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور پھر کہا واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، صرف ہم پر نہیں اس روئے زمین پر جب تک ایک بھی صاحب ایمان موجود رہے گا اس کے اوپر یہ واجب رہے گا کہ وہ پیارے مصطفیٰ کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، وہ ہر سال میلاد کرے گا، وہ لمحہ لمحہ حضور کے نعرے لگائے گا، اور یہ بات کا اعلان کرے گا اللہ نے ہمارے اوپر بڑی نعمت فرما دی ہے، اپنا سونا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ یہاں رک کے سیرت کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے رویے کے اندر شکر لائیں۔ جو شخص شکر نہ کرے، جس کی زندگی میں ہر وقت شکوہ ہو، شکایت ہو، وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ 2024 جو گزرا ہے 10 لاکھ ڈپریشن کے مریض رجسٹرڈ ہوئے، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اور یہ کیسے آتی ہے؟ جب آپ شکوہ کریں، اپنے مقدر سے راضی نہ ہو، شکایت کریں تو انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر مزاج میں ہو نا کہ جو رب نے مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، جو رب نے مجھے دیا ہے میں راضی ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو پہچاننا چاہے میں تجھ سے راضی ہوں۔ سمجھیں ذرا، ادھر دیکھیں میری طرف، میاں والی بنگلہ کے غیور سنی مسلمانوں اس جملے پہ توجہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ چاہو، یہ دیکھو کہ میں تم سے راضی ہوں نہیں، یعنی اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں، اپنا تجزیہ کر لو، کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ کیا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پر خوش ہو؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو؟ اگر تم اللہ کی تقسیم پہ اللہ سے راضی ہو تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ شکر کا جذبہ، پیار، محبت، صبر کا پیکر اور رضا، اور یہ جو سراپا شکر بن جاتا ہے اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں شکر کرنا ہو نا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ تمہیں شکر کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ہم نے اب کیا ماحول بنایا؟ اپنے سے اوپر والے کو دے، او فلاں، او ہو اتنا پیسہ، او ہو اتنی بڑی گڈی، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے ہمیشہ۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں میں رود باغ کے بازار میں تھا، میں نے زور کی نماز پڑھی، میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ کہتے زور کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا، سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا، وقت کا شیخ سعدی، اور ننگے پاؤں چلوں گا لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ سعدی ننگے پاؤں چلتے ہیں؟ کہتے میں اسی ادھیڑ بن میں تھا، سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کچھ لمحے گزرے تھے، ایک شخص میرے سامنے سے گزرا، اس کا پیر ہی نہیں تھا، میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مالک سعدی جوتے کو رو رہا ہے، اس کا تو پیر ہی نہیں ہے، شکر ہے تیرا تو نے مجھے پیر سلامت عطا فرمایا ہوا ہے۔ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں ہمیشہ، اپنے سے کم تر کو دیکھیں، پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ بڑی بڑی لمبی تانگ لگانا، بڑی بڑی لمبی امیدیں لگانا یہ انسان کو شکوے کا پیکر بناتا ہے، اور جو انسان شکوہ کرے وہ خدا کو پسند۔ آخری حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم سے، اور اس کے کچھ الفاظ میں آپ کو سناؤں گا علامہ طبرانی کی موجم الکبیر سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تخریج الحدیث کا موضوع ہے حضرت، یہ علماء کے لیے بات کر رہا ہوں، عوام کے لیے میں وہی بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دولہا بنے نا حضرت زینب بنت جہش کے، تو میری ماں نے حضور کے لیے کچھ حلوہ تیار کیا، کچھ گھی لیا، کچھ پنیر لیا، کچھ میٹھا لیا، اور فسانات حسن ایک حلوہ بنایا، ڈبے میں ڈالا، فقالت اذهب بهذا الى رسول اللہ، اور کہا جاؤ انس یہ حلوہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ حلوہ حضور کو پسند تھا، حلوہ حضور کو کون سا حلوہ؟ سوجی والا جی، ساڑھے ہاں مشہور ہے سوجی والا حلوہ ہوتا ہے، عربی میں ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں، حلوون، ہر میٹھی چیز کو، مطلقاً میٹھا حضور کو پسند تھا۔ اور امام مالک فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ کہے نا مجھے میٹھا نہیں پسند، 39 کوڑے مارو اس کو تعزیر کے۔ یہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا مجھے میٹھا نہیں پسند جب پیارے مصطفیٰ کو پسند ہے؟ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے وہ ہمیں بھی،
حضور کو میٹھا پسند آیا، اس لیے سوجی والے حلوے دا نام تساں رکھیا کہ یہی پکانے، ہر میٹھی چیز حلوہ ہے، اور حضور کو ہر میٹھی چیز سے پیار۔ حلوہ بنایا، میٹھا تیار کیا اور کہا انس یہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ اور جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے، قبول فرما لے۔ اور آخری بات کرنا، یہ موجم الکبیر سے سناتا ہوں امام طبرانی کی، یہ لفظ لکھے اور کہا حضور سے عرض کرنا کہ حضور ہمیں ایسی نصیحت فرما دیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو جائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آئے۔ اب سننا کیا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں وہ ڈبہ اٹھایا حلوے کا اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا، مسجد نبوی میں جا کے حضور کو پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے جب حلوہ دیکھا نا تو فرمایا انس جاؤ نا فلاں صحابی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو۔ حضور نے نام گنوائے، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حضور نے نام لکھے، نام گنوائے، فرمایا فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو بلاؤ۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب میں دوڑا نا حکم کی تعمیل میں، ابھی دروازے میں پہنچا تھا، حضور نے مجھے آواز دی انس بات سنو، جو جو رستے میں آتے جاتے ملے اسے کہو حضور تمہیں مسجد میں بلا رہے ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ کی کیا قسمت تھی، بلاوا بھی آتا تھا تو دربار رسالت سے آتا تھا صلی اللہ ہو۔ آج دعا کرو نا کسی کو بلاوا آ جائے اس بارگاہ سے۔ حضور نے کہا جاؤ بلا لاؤ۔ انس بن مالک کہتا ہے میں باہر نکلا، جو جو رستے میں مجھے ملا میں نے کہا جلدی جاؤ مسجد میں حضور بلا رہے۔ کہتے ہیں ان جن لوگوں کے نام لیے تھے دروازوں پہ دستک دی اور کہا جلدی کرو حضور بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ورفتگی کا عالم تھا، انداز محبت والا تھا، میں نے جس کو کہا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ اور یارو کسی منسٹر کا، کسی ڈی ایس پی کا، کسی صدر کا، وزیر اعظم ہاؤس سے آ جائے نا دعوت نامہ، پاس بن کے آ جائے کہ یہ پاس لے کر آئیں اور آپ کو شرکت کی دعوت ہے، تو لوگ وہ پاس لے کے گھومتے ہیں کہ مجھے پاس مل گیا ہے، میں وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جس کو وزیر اعظم ہاؤس سے بلاوا آ جائے وہ تو بڑا چوڑا ہو کے پھرے، اور جسے بلاوا ہی دربار رسالت سے آ جائے صلی اللہ ہو۔ بلاوا آیا سے انس بن مالک کہتے ہیں میں یوں گیا اور یوں آیا، بڑی دیر نہیں لگائی، جلدی گیا جلدی آیا۔ کہتے ہیں میں پلٹ کے جب مسجد نبوی میں آیا تو مسجد نبوی صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ورفتگی، پیار، الفت۔ کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں قریب ہوا، حضور نے کہا یہ ڈبہ میرے قریب کرو۔ کہتے ہیں میں نے وہ ڈبہ حضور کے قریب کیا، حضور علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک اس ڈبے کے اوپر رکھا، حضور نے دستے مبارک، وہ دستے نور اس ڈبے کے، پتہ کون سا ہاتھ ہے؟ میرے امام نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ، یہ وہ ہاتھ ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کھجوروں کو حضور نے ہاتھ لگایا، تھیلے میں ڈالی، فرمایا بلال گننا نہیں، نکال کے کھاتے رہنا۔ بلال کہتے ہیں 20 سے کم کھجوریں تھیں، میں اس تھیلے میں ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکال کے کھاتا۔ حضور کا ظاہری زمانہ تھا، بلال نے اسی تھیلے سے کھجوریں کھائیں، 2.25 سال عہد صدیقی گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھاتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، اسی تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلال اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ڈالی ہیں؟ بلال نے کہا یہ نہ پوچھو تھیلے میں کھجوریں کتنی ڈالی ہیں، یہ پوچھو ان کھجوروں کو ہاتھ کس کا لگ گیا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ۔ وہ یاد ہے آپ کو ام معبد کی وہ بکری، وہ ہجرت کی رات والی، وہ جس کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے تھنوں میں دودھ ادھر آیا۔ میں سارا واقعہ نہیں بتانا چاہتا، صرف بات اتنی کرتا ہوں، صحابہ کہتے ہیں حضور کے دستے مبارک کی شان یہ تھی کہ حضور کے دستے مبارک لگنے سے اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ پھر روایات میں آتا ہے اس بکری نے دودھ کب تک دیا؟ 10 سال حضور مدینہ منورہ میں رہے، بکری دودھ دیتی رہی۔ وہ جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں تھا، 2.25 سال عہد صدیقی گزرا، بکری برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک قحط کا سال آیا تھا جسے عام الرمادہ کہتے ہیں۔ مدینے والے لوگ کہتے ہیں مدینے میں خشک سالی تھی، پانی کی ایک بوند کا قطرہ نہیں تھا، جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، دودھ نہیں تھا۔ جسے کہیں پورے مدینے سے دودھ نہ ملے، ام معبد کے ڈیرے پہ جائے اس بکری کا دودھ آج بھی مل جاتا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، حضور نے وہ ہاتھ رکھا۔ اور صحیح مسلم کے لفظ ہے فقرأ ما شاء اللہ، حضور نے وہ پڑھا جو اللہ نے چاہا۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے حضور کیا پڑھیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں خدا کی مرضی سے بولتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھا، ڈبے کے اوپر ہاتھ رکھا، کھانا سامنے پڑا ہے، قرآن پڑھا۔ ایک مسئلہ حل کر جاؤں اگر آپ سبحان اللہ محبت سے کہیں گے تو
چلے سبحان اللہ آپ نے کہہ لیا، اب توجہ بھی کرنی ہے، اس مسئلے کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ کھانا رکھ کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو یہی مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، حضور نے ڈبے پہ ہاتھ رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی، فقرأ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ پڑھا، وہ قرآن تھا۔ گویا کھانا آگے رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ حضور کی اپنی سنت ہے، یہ حضور کا اپنا طریقہ ہے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا 10 کی ٹولیاں اور کھاؤ۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 صحابہ آتے اپنے آگے سے کھاتے، رج کے کھاتے، پھر اگلے 10 آتے پھر رج کے کھاتے، اگلے 10 150 صحابہ نے تقریباً اس میں سے حلوہ کھایا۔ حضور نے فرمایا انس بن مالک ڈبہ اٹھاؤ، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں انس بن مالک کی جان ہے، میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ جب میں ڈبہ لے کر آیا تب حلوہ زیادہ تھا یا جب دوبارہ اٹھا رہا تھا تب زیادہ تھا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو سلام بھی پیش کیا اور کہا حضور چھوٹا سا تحفہ ہے، حضور نصیحت فرمائیں جو ہماری دین دنیا کے لیے کافی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا انس اپنی ماں کو جا کے کہنا ہمیشہ اپنی زندگی شکر میں گزارے، ہمیشہ اپنی زندگی شکر میں گزارے، جو اللہ نے دے دیا ہے وہ کافی ہے، اللہ کی تقسیم پہ کبھی اعتراض ہے۔ اوے یارو ادھر دیکھو، جہاں ہم ہیں نا اس وقت ہمیں یہیں پر ہونا چاہیے تھا، اللہ نے ہمیں بالکل ٹھیک رکھا ہے، یہ شکر ہے۔ اور اگر آپ کہیں نہیں نہیں میں جو مل گیا اس پر جب تم شاکر نہیں ہوگے تو کیا بنے گا؟ سید محمود آلوسی نے جملہ لکھا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی تفسیر میں کے اندر آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا، لیکن اگر تم شکر نہیں کرو گے تو جو نعمتیں پہلے ہیں وہ بھی واپس لے لے گا، نعمتیں چھن جائیں گی اگر تم نے شکر نہ کیا۔ اس لیے جو ہے موجود اس پر اللہ کا شکر کرو، اور جو نہیں ہے صبر کرو، اللہ نے اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنی بہاریں تمہیں عطا فرمائی۔ میلاد کے 3 مقصد میں نے آپ کو بیان کیے، 3 فائدے بیان کیے۔ پہلی بات میلاد منانے سے توحید پختہ ہوتی ہے، خدا پر یقین کامل ہوتا ہے۔ دوسری بات میلاد منانے کا فائدہ یہ ہے حضور کی ختم نبوت اور کا پرچار ہوتا ہے، حضور آخری نبی ہیں، آنے والی نسل میں آبیاری ہوتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ تیسرا فائدہ میلاد کا یہ ہے کہ آپ کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر حضور کا میلاد منا کر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور یہ 3 جذبے، 3 فائدے، 3 خصلتیں جس میں پیدا ہو جائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی۔ میں بار دیگر دعا گو ہوں، وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے میں مزید کسی عنوان پہ بات کروں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی خوشبو جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی۔ تو اب وہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں مزید اس عنوان سے کوئی بات کروں، انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ عقیدہ حق اہل سنت پر قائم رہیں، اسی پر زندگی اور موت خدا سے مانگیں، اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی تربیت کریں۔ خدا کی وحدانیت پہ کبھی سمجھوتا ہم نے نہیں کیا، رسول اللہ کی رسالت پہ کبھی ہم نے سمجھوتا نہیں کیا، حضور کی سیرت پاک پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی اس سے عبارت کریں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو حضور کا سچا خادم بنائے، اس جامعہ فیضان مدینہ کو جو ہے وہ آباد و شاد فرمائے۔ اس میں علامہ صاحب محنت فرما رہے ہیں، آپ کا کام ہے ان کا دست و بازو بنیں، ہر حوالے سے مالی طور پر وقت دیں، جان مال پیش کریں، سب کچھ پیش کریں۔ یہاں سے حضور کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، یہاں حضور کے دین کے خادم بنتے ہیں، اور یہاں سے جب تک یہ بنتے رہیں گے، جب تک یہ کام چلتا رہے گا، آپ کے دنیا سے جانے والے اور آئندہ جب تک آتے رہیں گے سب کی قبریں نور علی نور ہو جائیں گی۔ اس مسجد میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، قرآن کی تعلیم دیں، دین سے پیار کریں۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بوت کی لوکال محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت ملا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام، آسیوں
پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بلا جن کے آنے سے روشن زمانے ہوئے جن کے آنے سے روشن زمانے ہوئے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے اور آخری رسول یہ سلام عاجزانہ ہو تمام احباب تشریف رکھو بھائی تواڈے واسطے لنگر شریف دا انشاءاللہ وسیع انتظام ہے قبلہ مفتی صاحب دعا فرماندے نے اس تو بعد تمام احباب لنگر لے کے جانا آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الہی سر شام سے یہ محفل جاری ہے تلاوت حضور کی نعتیں پڑھی گئیں حضور کی شانوں کا بیان ہوا حضور کی سیرت پاک کا ذکر ہوا تمام تر ہدیہ تیری پاک بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں